بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے، اسی حالت میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کے باعث جو آنکھیں روئیں گی یعنی آنسوؤں سے بھر جائیں گی، اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ذلت نہیں آئے گی۔ جن آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ ان آنسوؤں کے پہلے قطرے ہی کے ساتھ ہی آگ کے کئی سمندر بجھا دے گا۔ اور جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے تو اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں تو تب اللہ کے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو جا کر بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ جاؤ میرے بندوں کو جا کر چپ کرواؤ۔ جب بندہ رونے سے چپ نہیں ہوتا تو وہ تھک ہار کر واپس آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ اسی لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اسے اس کی ایک چیز چھین لی ہے جو اسے بہت زیادہ عزیز تھی، اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے میری ذات کی قسم میں اسے ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ پوری دنیا اس پر رشک کرے گی، اور جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ اس چیز کو بھول جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب ہم اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ کسی طرح اس کو چپ کرا دیا جائے۔ اس لیے جب کبھی آپ خود کو اکیلا نہیں سمجھ لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے آپ خود کو ایک اکیلے کمرے میں بند ہی کیوں کر کے نہ رو رہی ہوں، وہ اس سے وہاں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور چاہے آپ کو پوری دنیا اکیلا ہی کیوں نہ چھوڑ دے لیکن وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صبر رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، ایک دن تمہیں تمہارے صبر کا پھل دے دیا جائے گا اور تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے اور ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کا دل کتنی تکلیفوں میں مبتلا ہے، لیکن میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیکھا ہے ایسی تکلیفیں اور مشکلیں ہوتی ہیں جن کو انسان نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی وہ آپ کے دل کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ دل کا سکون تو فقط دل بنانے والے کے پاس ہے، وہ آپ کو تکلیفوں اور مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو کیونکہ وہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزمائے گا، اور تم ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور ایک دن تم اپنی دعاؤں سے سب حاصل کر لو گے۔ بس صبر کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہو کیونکہ دعا کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو اور راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، اور وہ تمہارا بے شک انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں
صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی مصلحتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہیں، آنکھوں میں حیرانی سے آنسو جھلملانے لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے میں اسے جاننے لگی ہوں، وہ مجھے خود سمجھنے لگا ہے۔ بے شک سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہے، چیزیں بس وقتی خوشی دیتی ہیں۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنی مضبوط بنا کہ مجھے اللہ کے ذکر سے کوئی توڑ نہ سکے، چیزیں بس وقتی خوشی دیتی ہیں۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے، اور اللہ ہمیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ انسان اگر چاہے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو سمجھا دیا ہے کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہیں بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر دعاؤں کی قبولیت نہ لکھی ہوتی تو تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا نا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو تم پھر بھی خوش نہیں رہو گے، کیونکہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ٹوٹے دل والی خاموش بندے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ کرتا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے۔ چلتے جاؤ اس کی راہ میں، کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور تمہاری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے رہو تو پھر تکلیف مزید بڑھ جائے گی۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر۔ کیا اگر وہ ایک پھول نہیں ملا تو کیا ہوا؟ شاید سارا باغ تمہارے میں مقدر میں لکھ دیا گیا ہو۔ دعائیں مانگو اور اس ذات سے بار بار مانگو، جو چاہے وہ مانگو اس ذات کی مصلحتوں پر۔ تو یقین رکھو جو ہو رہا ہے ہونے دو، اس میں تمہاری ہی بہتری ہوگی، اور زندگی میں آنے والا کوئی بھی انسان بے مقصد نہیں آتا، اور ہر انسان ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رکتا۔ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے رک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جن کے ساتھ ایک مدت تک سفر ہوتا ہے اور پھر راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے ملتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سبق لے کر آتا ہے، جس طرح ہر غلطی اپنے ساتھ کوئی سبق دے کر جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہے۔ تو زندگی کوئی ایسا بھی آئے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب کوئی ساتھ چھوڑ دے تو جو سبق آپ کو پڑھایا گیا ہے بس اسی سبق کو یاد رکھیں، تاکہ زندگی میں دوبارہ آپ سے وہ غلطی نہ ہو جو آپ اس کے آنے پر کر بیٹھے تھے، تاکہ آپ دوبارہ اس طرح سے نہ توڑے جائیں جیسا کہ پہلے توڑ دیے گئے تھے۔ اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں سے اس شخص کو نکال دیا جس کے بنا پر تم اپنی زندگی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، لیکن اللہ کی پسند بس خوشیاں لے کر آتی ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں تو صبر بھی آتا ہے، تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو، اور مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔